الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومبلاقا للشر او كما قال علیہ الصلاة والسلام. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. آج کی مجلس کا عنوان جو آپ کی اصلاح معاشرہ کمیٹی نے طے فرمایا ہے اور جو ایک مضبوط تحریک لے کر یہ آپ کی فعال کمیٹی کام کر رہی ہے، فکر آخرت پر، یہ قابل تحسین قدم ہے. اللہ پاک اس کمیٹی کو اس میں کامیاب فرمائے اور ان فکروں سے اللہ پاک میری آپ کی آخرت کو بہتر فرمائے. میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک ارشاد آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبى لعبد، خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جعلہ اللہ مفتاحا للخیر، اللہ پاک جس کے لیے خیر کے دروازے کھول دے. اور خیر یہ ہے کہ انسان نماز پڑھ لے، وقت آنے پر روزوں کا اہتمام کر لے اور اپنی آخرت کو اپنے ہر کام پر انسان مقدم رکھے. دنیا گزر جانی ہے، امیروں کی بھی گزر جاتی ہے، غریبوں کی بھی گزر جاتی ہے، لیکن بڑے خوش قسمت لوگ وہ ہیں کہ بھوک میں مر جانے میں کوئی بڑا نقصان نہیں ہے، لیکن بغیر ایمان کے اگر کوئی مر گیا تو اس سے بڑا نقصان ہو ہی نہیں سکتا. ہم دنیا میں بہت تھوڑے وقت کے لیے آئے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جب اس دنیا کو چھوڑ کر بندہ آخرت کی دنیا میں چلا جائے گا اور قیامت میں اللہ جب اس کو قبر سے اٹھائیں گے تو پوچھیں گے کم لبثتم، کتنی دیر ہوگی اس قبر میں آپ کو سوئے ہو. تو انسان آنکھیں کھول کے کہے گا لبثنا یوما او بعض یوم، اللہ تھوڑی سی دیر ہوئی ہے مجھے یہاں. اور اس کی تشریح میں علماء کرام فرماتے ہیں جیسے عصر سے مغرب کا وقت ہے، بس اتنی دیر. اور کسی پنجابی اللہ کے ولی صفت انسان نے کہا کی مان بگانی چیز دا، کی مان بگانی چیز دا، ہر قدم سنبھل کے چا سجنا. یہ گھر بیگانہ ہے، یہ اولاد بیگانی ہے، یہ اولاد بیگانی ہے. قرآن کہتا ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي. جس اولاد کے پیچھے جھوٹ بولتے ہو، جس اولاد کو لا کے حرام کھلاتے ہو، جس اولاد کے لیے گھر سجاتے ہو، جس اولاد کے لیے بارشوں میں اور دھوپ میں دھکے کھاتے ہو، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، آنے والا ایک دن یومئذ شأن یغنی، ہر انسان نظریں بدل لے گا. پینے والے، ایک تھالی پیالی میں کھانے والے، اللہ کہتا ہے یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے جدا ہو جائے. اور جس بیوی کے ساتھ آپ 60 سال گزار رہے ہو، ہر دکھ سکھ میں آپ کے ساتھ وہ خون کی طرح کھڑی رہی،
وہ بھی آپ سے بدل رہی. کوئی نہیں پہچانے گا. اولاد پہچان بھول جائے گی, بیوی پہچان بھول جائے گی, بہن پہچان بھول جائے گی. ایک ذات یاد رکھے گی, اور وہ کون سی ہے؟ ایک آواز قیامت میں آئے گی, کوئی آواز نہیں آئے گی, سب کہیں گے میں نہیں پہچانتا, میں نہیں پہچانتا. حوض کوثر پر آمینہ کا لخت جگر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تمہیں کوئی نہیں پہچانتا, تم میرے ہو, میرے پاس آ جاؤ. کب کس نے یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ, وہ زینت نرالی, وہ فیشن نرالا. میری رومال اچھی ہو, میرے کپڑے اچھے ہوں, میرے جوتے اچھے ہوں, 1000 کا جوتا ہے تب بھی میت کا اتار لیا جائے گا, اور 2000 کے کپڑے اتاریں گے, نہیں اترا پھاڑ دیں گے. ہے نا یہ بات؟ 1000 کی گھڑی ہے, سب سے پہلے بیٹا آپ کے بازو پہ ہاتھ مارے گا کہ ایسا نہ ہو میت سے کوئی گھڑی اتار لے 1000 روپے. سب سے پہلے بیٹا آپ کے بازو پہ ہاتھ مارے گا. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ, وہ زینت نرالی, وہ فیشن نرالا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے آ کے تجھ کو مجنوں بنایا. ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں, اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا. بات کل کی ہے اور ہوتا ہے محسوس یہ, جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا. پوچھو جس کی ماں مر گئی نا, اس سے پوچھو کل مری تھی جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا. وہ کھڑکیوں میں دیکھ رہا ہے, میری ماں ہوتی تو میرے اوپر ہاتھ پھیر کر کہتی آج میرا لال میرے گھر میں آ رہا ہے. اور بات کل کی ہے اور ہوتا ہے محسوس یہ, جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا. وہ رونق کی صورت میں گزرا جہاں, انہی رستوں پہ اس کا جنازہ چلا. انہی رستوں پر میری آپ کی اولاد مجھے اٹھا کر لے کر جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دوست تھے. پہلا دوست وہ کہتا ہے میں تیرے ساتھ صرف موت تک, جیسے ہی ملک الموت آیا اور دوستی ختم. وہ کون ہے؟ وہ آپ کی ڈوگیاں ہیں, وہ آپ کا گھر ہے, وہ آپ کا بینک بیلنس ہے. یہ ساری چیزیں موت پر ختم ہو جائیں. اور آپ حضرات نے مفتیان کرام سے مسئلہ سنا ہے, موت سے پہلے جب آپ کو یقین ہو کہ یہ مرض الوفات ہے, یعنی اب یہ آدمی ٹھیک نہیں ہوگا, اس کے بعد اس کے مال میں اس سے وصیت بھی جائز نہیں ہے, اس لیے کہ یہ مال اب اس کا نہیں ہے, کس کا ہے؟ وارثوں کا. تو پہلے دوست نے کہاں ساتھ چھوڑا؟ موت پر ساتھ چھوڑا. دوسرا دوست کہتا ہے میں تیرے دفن تک تیرے ساتھ جاؤں. وہ کون ہے؟ وہ آپ کی اولاد ہے, وہ آپ کے دوست ہیں, وہ آپ کے ملنے جلنے والے ہیں. یہ سارے آپ کی قبر تک آپ کے ساتھ جائیں گے, اور قبر میں رکھ کر کہیں گے کہ کہا احباب نے قبر پہ رکھ کر یہاں تک تیری تعظیم کی ہے, آگے تو جانے تیرے نامہ اعمال جانے. ایک دوست باقی رہ گئے, ایک دوست وہ کہتا ہے میں تیرے ساتھ رہوں گا. وہ اچھا ہے تب بھی آپ کے ساتھ, وہ برا ہے تب بھی آپ کے ساتھ, اور وہ ہیں آپ کے عمل. وہ دوست نہیں ساتھ چھوڑے, وہ ہر وقت ہے, وہ ہم نے ہاتھ سے تیار کیے. چوری کی تو ساتھ جائے گی, قبر سے باہر چوری نہیں باقی رہ سکتی. حرام کا مال کھایا تو ساتھ جائے گا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو ساتھ جائے گا, اور اللہ کے رسول سے محبت ہے تو وہ بھی ساتھ جائے گی. آپ نے روایت سنی ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, فرمایا اللہ کے رسول متی الساعہ, وہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا, جواب تو یہ دینا تھا نا کہ فلاں وقت میں فلاں تاریخ کو فلاں دن کو ایک بڑا حادثہ ہوگا. آپ نے فرمایا ما اعددت لہا, پوچھنے والے مجھے یہ بتا اس کی تیاری کیا کی؟ ما اعددت لہا, اس کی تیاری کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول نہ میرے پاس نمازیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, نہ میرے پاس روزہ ہے, نہ میرے پاس زکوٰۃ ہے, نہ میرے پاس حج ہے. ہاں ایک چیز ہے, فرمایا اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں. یہ پکی بات ہے, میرا دامن خالی ہے.
پر ایک چیز پر مجھے فخر ہے کہ میری محبت ہے آپ کے ساتھ. آپ نے فرمایا انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے، اسی کے ساتھ. میرے آپ جیسے گناہگار کے لیے فرمایا کہ یہ کام کرو، قیامت کے دن آؤ گے ایسے کہا تینی و اشار الی اصابعہ، فرمایا ایسے جیسے دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، اللہ ایسے تمہیں میرے ساتھ جوڑ کے رکھ دے، ایسے جوڑ کے رکھ دے. خیر میں واپس آؤں تو وہ پنجابی شاعر نے کیا کہا کہ ایمان بگانی چیز دا، ہر قدم سنبھل کے چا سجنا، تیرا دوجا سا مت نہ آوے، نہ رب دی یاد پلا سجنا. کسی کو پتہ ہے میری موت کب آئے گی؟ میں آپ سے سوال کروں، آپ 50 آدمی بیٹھے ہیں، ہر ایک سے پوچھوں آپ کی عمر کیا ہے، تو ایک جواب نہیں آئے گا، 1000 جواب آئیں گے. جی 50 سال، 30 سال، 40 سال، اس طرح بتائیں گے. میں آپ سے دوسرا سوال کروں کہ آپ کے دن باقی کتنے ہیں، آپ کیا کہو گے؟ مول صاحب اللہ ہی بہتر جائے، اللہ ہی بہتر جائے. او ہے کھڑکن ہڈیاں کمن گوڈے، پھر بھی بدیوں باز نہ آیا، واہ مردہ دلیرا، کر کر بدیاں بڈھا ہویا، بوڑھے ہو گئے بال سفید ہو گئے، برائی کرتے 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 اور قبر کے کنارے کے اوپر آ کے کھڑے. ایک رات کو بھی خیال نہیں آیا کہ اللہ اب لمبا سفر ہے، مسافر شب سے چلتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے. بڑا لمبا سفر ہے، بڑا لمبا. اتھے جوڑ امیر غریباں دے، مل دے کفن نال نصیباں دے. یہ دنیا ہے نا، اتھے جوڑ امیر غریباں دے، مل دے کفن نال نصیباں دے. یہ گل تم نے تاں سمجھ میں آوے گی، تم نے کرونا میں دیکھیو نا مارا کتنا لوگ تھا جنہ کفن ملیو، اسپتالاں بچوں اس لفافہ میں پیک کر کے دیتا، اور کیوں کھولیو نا ناموں دیکھیو سیدھا قبر کے اندر تار، اور جنازہ بھی پڑھنے کی تم نے اجازت نہیں ہے. اتھے جوڑ امیر غریباں دے، اور مل دے کفن نال نصیباں دے، مل دے کفن نال. انہاں کپڑیاں وچ تیرا سا مکنا، اے کپڑے بھی لے سن لا سجنا. یہ کپڑے بھی چھوڑیں گے نہیں، یہ کپڑے بھی ہمارے اتار لیے جائیں. آنے والا ہے دن، وحشت ناک دن ہے وہ، جس دن یہ سارا کچھ ہو. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. جب موت کا فرشتہ نظر آتا ہے نا، جب تھوڑے سے جھٹکے لگتے ہیں اور آخرت دکھتی ہے، اور عربی شاعر کہتا ہے سوف ترى اذا انکشف الغبار، ابھی دکھے گا جب سامنے سے پردہ ہٹے گا. اتحت رجلک فرس ام حمار، تو گھوڑے پر سوار تھا یا خچر پر سوار تھا، ابھی پتہ چل جائے گا. اس وقت خیال آئے گا اللہ 40 سال کی بربادیوں سے گزر کر اس منزل پر پہنچا ہوں. اللہ آپ سفید بالوں کی لاج رکھ لیں، معاف. قال رب ارجعون، اللہ واپس فرما دے. لعلی، اللہ فرماتے کرے گا کیا اب؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، مجھے واپس ایک موقع دیا جائے، میں وہاں جا کر نیکی نیکی اعمال کروں گا، سجدوں سے نہیں اٹھوں گا. اللہ فرمائیں گے کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، نہیں بس ایک یہ بات ہی رہ گیا تمہارا، اب واپس نہیں لوٹ سکتے. اب ایک سجدہ کیا ہے، ایک سبحان اللہ کہنے بھی اجازت نہیں ہے. دنیا کا بھی قانون ہے، اللہ پاک کے بھی قانون ہے، دستور ہے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں. دنیا کا قانون تبدیل ہو سکتا ہے، رب کا قانون تبدیل نہیں ہو سکتا. جو کام جن راستوں سے ہونا ہے اسی سے ہوگا. اور ہم مسلمانوں نے جب کلمہ پڑھ لیا، پہلی صدا اللہ نے فرمایا یہ بچہ آپ کے گھر میں آ رہا ہے تو تم مسلمان ہو، تم نے پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے، تو پہلا سبق اس کے کان میں پہنچاؤ. وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. یہ پہلی صدا تھی جو اس کے کان میں پہنچی. یہ پیغام تھا اللہ کا کہ یہ پہلی صدا ہے، اور ابھی آپ ہوش حواس میں نہیں ہو. دل کی تختی پر نوٹ کر لو، ساری کائنات میں سب سے بڑا کون ہے؟ ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ساری دنیا بھاگ رہی ہے رزق کے لیے،
اللہ فرماتے ہیں ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کائنات میں کوئی پرندہ ایسا نہیں جس کا رزق کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ فرماتے ہیں میں جس کو چاہتا ہوں بغیر حساب کے رزق دے دیتا ہوں، یہ میرا نظام ہے۔ کوئی غریب سڑک پر دوڑ رہا ہے روٹی کمانے کے لیے، اور امیر اس لیے دوڑ رہا ہے کہ روٹی ہضم ہو جائے، ہے نا یہ نظام؟ امیروں کے دو دو بچے ہیں، تین تین بچے ہیں، غریبوں کا سروے آپ کرو 4 5 6 8 9 اتنے بچے اللہ نے غریبوں کے۔ اللہ بتا رہا ہے رزق میرے پاس ہے، امیری میں رزق نہیں ہے۔ جاؤ جا کر پوچھو، شوگر کی پوری وہ لگائی ہوئی ہے فیکٹری، اس کا مالک کھا نہیں سکتا شوگر، اس لیے کہ اس کے جسم میں شوگر ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کما لیکن کھا نہیں سکتا۔ چاولوں کی میل ہے پوری، اور مالک سیٹھ بیٹھا ہوا ہے، ڈاکٹر نے بتایا آپ چاول نہیں کھا سکتے، سادہ روٹی کھاؤ۔ اللہ بتاتے ہیں یرزق من یشاء بغیر حساب، تم رزق کے لیے پریشان ہو، رزق میں دوں گا۔ تم زندگی کے لیے ڈھونڈ رہے ہو کہ زندگی مل جائے، زندگی مل جائے، زندگی مل جائے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ، میں ہوں وہ ذات جو زندگی دیتا ہوں۔ اذا مرضت فہو یشفین، تم بیمار ہوتے ہو، کبھی اس ڈاکٹر کے، کبھی اس ڈاکٹر کے، کبھی اس پیر کے پاؤں میں پڑے، کبھی وہاں اپنی دولت تباہ کی۔ او میرے بندے کیا ہو گیا؟ تو کتنا بیمار ہو، ساری کائنات تجھے لا علاج کر دے، میں اپنے کعبے کی قسم کھا کے کہتا ہوں رات کے اندھیرے میں میرے در پر آ کے صدا دے دے، میری رحمت سے بڑی تیری بیماری نہیں ہو سکتی، میں منٹ میں شفاؤں میں تبدیل کر دوں۔ تم تکلیفیں لے لے کر گھوم رہے ہو، میں پریشان ہوں، میرے بچے پریشان ہیں۔ تم نے سورہ یوسف نہیں پڑھی؟ میں نے اپنے پیغمبر کو اتنا پریشان کیا، اتنا پریشان کیا، اور پیغمبر کی ذات ہے اور ساری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ میرے رب نے کہا خواب ایک دکھایا، خواب کیا دیکھا کہ چاند، سورج، 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ کے سامنے خواب بیان ہوا، باپ نے فرمایا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، یہ اللہ آپ کو ایک مقام دینے والے ہیں۔ میرے اللہ، پیغمبر کی ذات تھی، آپ نے دکھا دیا تھا مقام، پہلے ہی دن دے دینا تھا۔ رب نے فرمایا نہیں، میرا ایک سنت ہے، میرا ایک طریقہ، ایسے نہیں ملے گا۔ سب سے پہلی کاروائی کیا ہوئی ہے؟ سب سے پہلے کہ بھائی گھر میں دشمنی کے لیے کھڑے ہوئے، بھائیوں نے سازش بنائی۔ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف القوه فی غیابۃ الجب، سارے بھائیوں نے مشورہ دیا مار دو یوسف کو۔ ایک کہنے لگا، سنجیدہ تھا، بڑا آدمی تھا، اس نے کہا لا تقتلوا یوسف، مارنا مت، ظلم کر ہی رہے ہو پر یہ مت کرو، القوه فی غیابۃ الجب، ایک کنویں میں ڈال کر آ جاؤ، اندھیرے کنویں میں، اس میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ چلو راستے سے ہٹانا ہی مقصود ہے، ایسے ہٹا دیتے ہیں پر مارنا نہیں۔ اس کی تفسیر میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ جب فرشتہ آیا اور یوسف علیہ السلام سے فرمایا من القاک فی الجب، اس کنویں میں کس نے پھینکا آپ کو؟ واہ، نبوت کا چشمے چراغ تھا، اور اللہ نے نبوت کا تاج بھی سر پہ رکھنا تھا۔ یہ نہیں کہا کہ میرے بھائیوں نے ڈالا ہے، فرمایا بس اللہ کی آزمائش ہے، جو اس کو منظور ہے وہ مجھے قبول ہے۔ ہمارے بھائی ذرا سا کچھ کر دیتے ہیں، ہم دنیا میں بدنام کرتے ہیں، آج بھائیوں نے یہ کر دیا، آج بھائیوں نے، یہ تو شروع ہی سے مسئلہ ہے۔ کنویں میں ڈال دیا، کنویں سے نکلے تو منڈیوں میں بخس دراہم معدودہ، علماء کرام سے اس کی تفسیر پوچھو، چند کھوٹے سکے، کھوٹے کا مطلب بے قیمت کی بکے ہیں منڈیوں میں۔ اللہ، تیرا پیغمبر بے قیمت بک رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، وقت آئے گا، وقت پر اس کی قیمت لگے۔ ہر چیز کی قیمت ایک جگہ پر ہوتی ہے، ہر چیز کی قیمت ایک خاص جگہ پر لے کر آپ اس کو بیچو گے، اس کی قیمت ہو جائے۔ فرمایا منڈیوں میں بکتے ہوئے چلے گئے،
اور پھر بادشاہ کے گھر میں پہنچے ہیں، تہمت لگی ہے، اور تہمت لگتے ہی جیل خانوں میں چلے گئے، اور جیل کی تاریکیوں سے پھر اللہ نے اٹھا کر، اور یوسف علیہ السلام کے والد کو اب بھی یقین کتنا کامل ہے، وہ گھر والوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں آج بھی اپنے یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ فَلَمَّا جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا، اور اس سے پہلی آیت میں فرمایا اتنے روئے یوسف علیہ السلام کے والد، اتنے روئے، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میرا سارا رونا، میرا غم میرے اللہ کے پاس ہے، میں دنیا والوں کے پاس نہیں جاؤں، بس جہاں تک وہ آزمائے مجھے جانا ہے۔ اشکو بسی وحزنی الی اللہ، یہ سارا نظام میرے اللہ کی طرف سے ہے، میں ایک منٹ کے لیے بھی کوئی در نہیں بدل سکتا۔ فرمایا سفر شروع رہا، جب یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا کہ مجھے خوشبو محسوس ہو، گھر والوں نے مذاق اڑائی کہ بوڑھا آدمی ہے، اور ایک زمانہ گزر گیا یوسف علیہ السلام کو، اور زمانے میں خوشبو نہیں آئی، آج آ رہی ہے، ایک زمانہ گزر چکا ہے، زمانہ۔ اتنے میں یوسف علیہ السلام کا وہ جو کرتا تھا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیا، اور یہ کہا یہ کرتا میرا لے کے جاؤ اور میرے والد صاحب کے منہ پہ ڈالنا، لے کے وہ لے کر آئے۔ فَلَمَّا جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ، وہ جو خوشخبری دینے والا آیا نا، اس نے وہ جبہ لیا ہوا، أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ، وہ آ کے اب حضرت کے منہ پر ڈالا، فَارْتَدَّ بَصِيرًا، فرمایا حضرت کی روشنی چلی گئی تھی، اللہ نے واپس کر دی۔ اور ادھر بھائی اس وقت بھی یوسف علیہ السلام کو بے وقوف بنا رہے تھے۔ جب بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے روک دیا، اور یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے پوچھا تمہارا کوئی اور بھائی تھا اور تم نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا، شک پڑ گیا۔ فرمایا قال انت یوسف وہذا اخی، ایسا تو نہیں کہ آپ یوسف ہیں اور یہ آپ کا بھائی ہے؟ فرمایا ہاں انا یوسف وہذا اخی، یہ میرے بھائی ہیں اور میں یوسف ہوں۔ اور اس وقت بھی بھائیوں سے یہ نہیں کہا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا۔ انا یوسف وہذا اخی، انا یوسف وہذا اخی۔ تو زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ پریشانیوں سے نجات دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ یاد رکھنا ہر چیز دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات۔ یہ سب سے کامل یقین ہے، اور نسلوں میں وراثت کے طور پر ہمیں بانٹنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حرقت او قتلت لا تشرک باللہ شیئا، تمہیں جلا بھی دیا جائے نا پھر بھی سودا نہیں کرنا اللہ کی وحدانیت میں، پھر بھی سودا نہیں کرنا، کچھ بھی کر دیا جائے۔ جس نے شرک کیا یاد رکھنا اللہ کی قسم فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ فرماتے ہیں جنت سے دور نہیں، جنت اس پر حرام ہو جائے گی، وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا جو اللہ کی توحید میں کسی کو شریک ٹھہرائے گا۔ شرکت غیر کی غیرت کو میری گوارا نہیں، غیر کی ہو کے رہے گی یا شب فرقت میں رہے گی، یہ تو ایک انسان کہتا ہے، پھر اللہ کتنا غیرت والا ہے۔ یہی پیغام تھا ہر رسول کا، ہر پیغمبر کا یہ پیغام تھا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا میں نے ایک لمبا سلسلہ انبیاء کا جو قائم کیا، سبق ایک تھا سب کا کہ جا کے لوگوں کو بتاؤ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ضرورت کی ہر چیز پورا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ رزق ہمیں چاہیے تو ملے گا کہاں سے؟ اللہ سے۔ اللہ نے فرمایا عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا ہو، غیب کے سارے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں۔ بے وقوف ہے خدا کی قسم وہ انسان، جاہل ہے وہ انسان، آپ کے ایمان کا دشمن ہے وہ انسان جو آپ سے یہ کہتا ہو کہ اللہ کے خزانوں کی چابی کسی اور کے پاس ہے۔ قرآن بول رہا ہے صبح قیامت تک یقین اللہ نے گھاڑ کے رکھ دیا، عندہ مفاتح الغیب، عندہ مفاتح الغیب، عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا ہو، یہ سارے خزانے میرے پاس ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ،
وما ننزلہ الا بقدر معلوم، نہیں میں دنیا میں پہنچاتا مگر اپنے علم کے مطابق، جس کو جو دینا ہوتا ہے وہ دے دیتا ہوں۔ جسے اولاد نہیں ہے وہ کبھی اس در پر کبھی اس در پر، کبھی دولت لوٹائی کبھی عزت لوٹائی، اور کبھی خدا کے پاس بھی آ کر کہہ دینا تھا اللہ آج گود خالی ہے، سہارا محسوس کر رہا ہوں، میرے اللہ تو سب کو سہارے دیتا ہے، مجھے بھی ایک قیمتی سہارا دے دے۔ اور جاؤ تماشے دیکھو میرے اللہ کی قدرت، کچھ تو اس لیے پریشان ہے کہ مجھے اولاد نہیں ہوتی ہے، اور کچھ جا کے آپریشن کروا رہے ہیں کہ 4 بچے ہو گئے اب زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اور دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ نے فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ لوگوں ایمان بناؤ، عقیدہ بناؤ، میں جس کو چاہتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں میں دیتا ہوں بیٹیاں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہتا ہوں میں، یعنی اللہ فرماتے ہیں میں بیٹے دیتا ہوں۔ دنیا کا کوئی انسان دے سکتا؟ نہیں دے سکتا۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، فرماتے ہیں جس کو چاہتا ہوں بیٹے بھی دیتا ہوں بیٹیاں بھی دے دیتا ہوں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتا ہوں بانجھ بنا دیتا ہوں۔ ساری دنیا کی طاقتیں لگ کر اس کو بیٹا دینا چاہے، رب فرماتا ہے نہیں دے سکتے۔ اس کے بانجھ پن کو کوئی دور کر سکتا؟ اگر کرنے والی ذات ہے تو وہ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ چاہے تو پیغمبروں کو تڑپا کے رکھ دے کہ مانگو مجھ سے، اور وہ چاہے تو پیغمبر سے لے کر بھی رکھ لے کہ 90 سال کی عمر میں محبت کا سہارا مانگا ہے محبتوں کے ساتھ، لیکن نہیں آپ کے پاس رہنے دوں گا، مجھ سے محبت ہے تو کر دو اس کو ذبح۔ میں نے آپ نے قربانیاں کیا دی ہیں، ہمیں کوئی نماز کے لیے بولے اس کو نہیں پڑھنے کے لیے ہم جاتے۔ اور حدیث پاک ہے، بخاری کی روایت کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، من ترک الصلاة متعمدا فقد بریئت منہ ذمۃ اللہ، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ اللہ کے ذمہ سے بری ہو گیا۔ کوئی ضمانت نہیں ہے اللہ کی، وہ کہاں جائے کہاں طوفانوں میں غرق ہو جائے، اللہ کی کوئی ضمانت نہیں ہے اس کی۔ میرے ساتھیوں، آج کا یہ بڑا حسین خوبصورت موقع ہے اس مجلس کا، بیٹھ کر اللہ سے کہیں اللہ بڑی بربادیوں سے لوٹ کر آئے ہیں، معاف فرما دے، بڑی راتیں تباہی میں تباہ کی ہیں، اللہ معاف فرما دے، بڑے دن آئے، رمضان آئے، تو چاہتا ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو اپنی ہواؤں کو حکم دے دیتا، وہ ہمیں عبرت کا نشان بنا دیتی، پر تیری ذات پر قربان جائیں، تو نے پردے رکھے آج تک، آئندہ بھی ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ الصلاۃ، سب سے پہلا جو سوال ہوگا قبر کے اپنے قیامت کے دن پوچھا جائے گا بتا نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی۔ جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا پوچھے گا ما سلککم فی سقر، ایمان والے آ کر پوچھیں گے تم یہاں جہنم میں کیسے پہنچ گئے ہو؟ پہلا جواب ہوگا لم نکو من المصلین، پہلی غلطی ہماری یہ تھی کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہم نے جہنم کو بھر کے رکھا ہے، انسانوں سے شیاطین سے ہم نے جہنم کو بھر دینا ہے۔ پوچھا جائے گا کیوں؟ فرمایا جائے گا لَهُمْ قُلُوبٌ لا یفقہون بہا، ہم نے ان کو دل دیے تھے پر یہ سمجھتے نہیں تھے، وَلَهُمْ آذَانٌ لا یسمعون بہا، ہم نے ان کو کان دیے تھے یہ سنتے نہیں تھے، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا یبصرون بہا، ہم نے ان کو آنکھیں دی تھی وہ دیکھتے نہیں تھے۔ یا اللہ یہ کون سی تفسیر ہے؟ یہ تو ہمارے علاقے کا چوکیدار تھا، یہ بہت اچھی طرح سنتا تھا، یہ اخیر موت تک نابینا نہیں تھا، دیکھتا تھا، یہ تو ہمارے فیصلے کرتا تھا، اس کو اتنی اللہ نے دانائی دی ہوئی تھی۔
اللہ فرمائیں گے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہ آنکھوں کا اندھا نہیں تھا، دل کا اندھا تھا، دل کا. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اس کے دل کے اندر خرابی تھی. اس نے دل کی دنیا میں اپنے اللہ کو نہیں سجایا ہوا تھا. یہ دنیا کی ہزاروں خواہشیں، ہزاروں ارمان اس دنیا میں بھر کر لایا، نہیں لایا تو اللہ کی محبت سے خالی کر کے لایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ عقل مند انسان وہ ہے جو اذکروا ذکر حازم اللذات، جو کثرت سے موت کو یاد رکھتا ہو. اللہ مجھے مرنا ہے، آنے والا ہے دن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پہلا افسوس جو انسانوں کو ہوگا نا وہ یہی ہوگا، یا لیتا یا ویلتا ما لہذا الکتاب، اللہ کیا ہو گیا، ہائے افسوس، ما لہذا الکتاب، میرے رجسٹر کو کیا ہوا، لا یغادر صغیرۃ، اس میں نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے، ولا کبیرۃ، نہ کوئی بڑا چھوڑا ہے، الا احصاها، مگر وہ لکھا ہوا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. اللہ فرمائیں گے وُضِعَ الْكِتَابُ، ہم تیرا رجسٹر تیرے سامنے رکھیں گے اور تجھے ہمت دیں گے پڑھنے کی. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، مجرم انسان اس رجسٹر کو دیکھے گا ایسے مشفقین، ڈرتا ہوا دیکھے گا، اور پھر یہ کہے گا ما لِهَذَا الْكِتَابِ، اے افسوس یہ کیا ہوا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کاش میں اس کے ساتھ چلا گیا ہوتا، کامیاب ہو گیا ہوتا. یہ ساری وہ افسوس کی تفسیر ہوں گی. اللہ نے فرمایا تم بھاگ کدھر رہے ہو، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، بھاگو، لا تنفذون الا بسلطان، تم آسمان زمین کے کناروں سے جس بستی میں جانا چاہو جاؤ. اللہ کہتا ہے فانفذوا، بھاگو، لا تنفذون، نہیں بھاگ سکتے، الا بسلطان. کہاں تک بھاگو گے، ان بطش ربک لشدید، ہماری خطرناک قسم کی پکڑ ہے. جاؤ قبرستانوں کے پاس سے گزرو، بڑے بڑے وقت کے گنڈے بدماش جو کرائے پر لوگوں کو مار دیا کرتے تھے، بڑے بڑے دکاندار، بڑے بڑے برادریوں والے آج قبرستانوں میں خاموش پڑے ہوئے، اور تمہیں کہہ رہے ہیں سبق سیکھو، کل تم نے بھی یہاں آنا ہے. تمہاری قبروں کے پاس سے بھی لوگ موٹر سائیکلیں لے کر، گاڑیاں لے کر، براتیں لے کر گزر جائیں گے، پر تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. یہ ویران قبرستان مجھے آپ سے کہہ رہے ہیں، جو باپ تنہا بیٹی کو کبھی اسکول نہیں چھوڑتا تھا، کبھی تنہا برادری میں نہیں چھوڑتا تھا، کبھی سگے بھائی پر بھروسہ نہیں کرتا تھا، وہی باپ چڑھتی جوانی میں خوبصورت بیٹی کو قبرستان میں تنے تنہا چھوڑ کر واپس آ جاتا ہے. کہ یہ عبرت نہیں ہے؟ یہ دنیا تماشا نہیں ہے، عبرت کا نشان ہے. موت بیماروں کو نہیں آتی، موت صحت والوں کو بھی آ جاتی ہے. موت بوڑھوں کو نہیں آتی، موت جوانوں کو بھی آتی ہے. موت فرصت والوں کو، یہ اپنا مصروف فرصت والوں کو نہیں، مصروف لوگوں کو بھی آ جایا کرتی ہے. اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. لیکن خوش قسمت ہے وہ انسان جو محاسبہ کرے مرنے سے پہلے. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب شروع ہو جائے تم اپنا حساب کتاب خود کرو. تم اپنی آنکھیں بند کرو. جب رات کو کمروں میں لائٹ بند کرتے ہو، بستروں میں گھستے ہو، اور تمہیں نظر آنا چاہیے کہ میں اب بند کمرے میں آ چکا ہوں، یہ کمرہ نہیں ہے، میری قبر ہے، مجھ پر یہ ایک عام چادر نہیں ہے، یہ میرا کفن ہے، میں سخت بیمار ہوں، میرے رشتہ دار میرے ارد گرد بیٹھے ہیں اور وہ میری زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں. اتنے میں دیکھتا ہوں کہ میرے فرشتے آ چکے ہیں موت کے، اور اتنے میں میرے گھر والوں نے رونا شروع کیا ہے
میرے کفن کا انتظام ہوا ہے، میرے لیے پانی گرم کیا گیا ہے، میرے لیے تختوں کا انتظام کیا گیا، میرے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے جگہ متعین کی گئی، میرے اپنوں نے مجھے اٹھایا ہے، تنے تنہا ایک قبر میں چھوڑ کر سارے اپنوں میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، میں آپ تنہا ایک گھر میں وقت گزارنا ہے مجھے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب ہو تم خود کرو اپنا حساب۔ کوئی ساتھ نہیں جائے گا، اولاد چھوڑ دے گی، بچیاں چھوڑ کے چلی جائیں گی، اور اپنے قریب والے لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے، تنے تنہا وہاں اللہ کی ذات ہوگی اور آپ ہوں گے بس، اور کوئی ذات نہیں ہو۔ تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، یہ آنکھوں کے اندھے نہیں تھے، دل کے اندھے تھے، اور دل کا اندھا وہ ہے جو چلتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، پھر بھی وہ باز نہیں آتا۔ اللہ نے فرمایا میں سب سے بڑا ہوں، تمہارا بچہ پیدا ہوا، پہلے آذان اقامت کہلوائی گئی کہ اسے بتاؤ کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ ابھی صبح سحری ہوئی، پہلا دن نکلا ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ سورج کا طلوع دیکھتے ہیں اور کتنا غروب بھی نہیں دیکھتے۔ کتنی بار میں آپ اس دکان کے سامنے سے گزر کے واپس آگے ہوں گے جہاں میرا آپ کا کفن رکھا ہوگا۔ کتنی بار ایسا ہوا کہ جس دکان سے ہم نے کپڑے خریدے ہیں اور وہ ابھی درزی کو دے کر واپس آئے، اسی دکان میں میرا آپ کا کفن رکھا ہوا تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کپڑے تو شاید نہ سلیں، یہ رکھا ہوا کفن شاید اب مجھے پہن کر کسی اور دنیا میں جانا ہے۔ کتنی بار میں آپ اس دکان کے سامنے سے گزرے۔ اللہ نے فرمایا ان جہنم کانت مرصادا، جہنم تمہیں تاک لگا کے دیکھ رہی ہے، للطاغین مآبا، دنیا میں سوچنا کہ یہ بڑا خطرناک ٹھکانہ ہے، اور یہ وقت کے بدماشوں کے لیے، طاغین کے لیے اللہ نے بنایا۔ لابسین فیہا احقابا، اور زمانوں تک وہ اس میں پڑے رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا، زمانوں تک پڑے رہیں گے۔ اللہ سے فرمائیں گے اللہ کوئی چیز پینے کے لیے دے دے، سخت گرمی ہے، کچھ مل جانا چاہیے۔ اللہ فرمائیں گے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما، انہیں پانی دیا جائے گا، پانی وہ اتنا کھول رہا ہوگا کہ منہ کا چمڑا اتر کر ان کے ہاتھوں پر آ کر گر جائے گا۔ بیس الشراب وساعت مرتفقا، انتہائی خطرناک قسم کی وہ پینے کی چیز ہوگی۔ یا اللہ یہ کام کیوں ہوا ان کے ساتھ؟ اللہ فرماتے ہیں انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ حساب کی امید ہی نہیں رکھتے تھے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، یہ ہماری نشانیوں کو دھڑلے سے ٹھکرا دیا کرتے تھے۔ کذبوا بآیاتنا کذابا، ہماری نشانی قرآن تھی، ٹھکرا دیا انہوں نے۔ پڑھو قرآن، مسجدوں میں کہا، تبلیغ میں کہا، ہر جگہ کہا پڑھو اس قرآن کو، فرمایا نہیں پڑھا، چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، وہ قیامت میں کل وکیل بن کر کھڑے ہوں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کہوں گا میرے اللہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے میرے بعد قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میرے اللہ یہ وہ لوگ جنہوں نے میرے بعد قرآن کو چھوڑ دیا ہوا تھا۔ الماریوں میں ضرور سجایا ہم نے، مدرسوں میں ضرور پہنچا دیا، مسجدوں کے طاقوں میں ضرور سجایا، پر اپنے سینوں میں نہیں سجایا۔ قال الرسول، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ان قوم اتخذوا، یہ وہ لوگ میرے ماننے والے، ھذا القرآن مہجورا، اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت میں آئیں گے جیسے انہوں نے ہماری نشانیوں کو ٹھکرایا تھا، کذالک اتتک آیاتنا، ایسے ہی ہماری نشانیاں آتی تھی تمہارے پاس اور تم بھول جاتے تھے۔ اللہ فرمائیں گے ایسے ہی ہم بھی آج تمہیں بھول گئے۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى،
آج اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اٹھاؤ ان مجرموں کو۔ یا اللہ جرم کیا تھا؟ بڑی لمبی رات تھی، یہ بستروں میں تھے، یہ جرم تھا۔ اذان ہوئی نماز میں نہیں آئے، یہ جرم تھا۔ رمضان آیا روزے چھوڑ گئے، یہ جرم تھا۔ مال تھا زکوٰۃ نہیں دیا، یہ جرم تھا۔ علماء کرام کے خطاب ہوتے تھے، ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہ وہ قرآن جس کے لیے فرمایا کہ جب یہ پڑھا جاتا ہے وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ هَذِهِ ایمانا۔ ایمان والا تو وہ ہے جس کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُمْ زَادَتْهُمْ ایمانا، اس کا ایمان اس کے دل میں جوش مارنے لگے، وہ مر جائے، وہ اپنے ایمان کا سودا نہ کرے۔ ہم تو ذرا سی وجہ سے بھوک آ جائے ہم عزت کا سودا کر بیٹھتے ہیں، ذرا سا مال دکھ جائے ہم ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ اور وہ دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی عورت ہیں، جان دے دی پر ایمان کا سودا نہیں کیا اور فرعون کی تکلیفیں برداشت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج کی رات پر آسمانی دنیا میں گیا اور مجھے خوشبو محسوس ہوئی، اور میں نے پوچھا فرشتوں سے یہ خوشبو کس چیز کی آتی ہے؟ تو مجھے فرشتوں نے بتایا یہ فرعون کی باندی اور اس کے بچوں کی جو ہڈیاں تھی وہ ایک جگہ دفن ہے، اس جگہ سے یہ خوشبو آ رہی ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کی رات پر محسوس کروائی۔ اور وہ قصہ کیا تھا؟ قصہ یہ تھا کہ فرعون کی باندی وہ ایمان لے آئی تھی اور وہ فرعون کی لڑکی کو کنگھی کر رہی تھی، اور کنگھی کرتے کرتے زمین پر گر گئی، اور انہوں نے کہا اب بسم اللہ کا لفظ بولا، اللہ کا نام لیا، اور جب فرعون کی بیٹی نے یہ بات سنی اس نے یہ کہا کہ میرا باپ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں اور تو کسی اور کو مانتی ہے، میں یہ تیری شکایت فرعون کے پاس کروں گی۔ چنانچہ اس نے جا کر وہ شکایت کر دی۔ فرعون نے ایک پانی گرم کروایا، اس پر ایک دیگ چڑھوائی اور یہ کہا کہ تم میرے علاوہ کسی اور کو بھی مانتی ہو؟ اس نے کہا ہاں میں خدا کو مانتی ہوں، میرا آپ پر ایمان نہیں ہے، میرا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے، میرا اس وحدہ لا شریک پر ایمان ہے، میں آپ کو خدا تسلیم نہیں کرتی۔ فرعون نے کہا اس کے بچوں کو بھی اس کو بھی اس تیل میں ڈال کر پکا دیا جائے اور عبرت کا نشان بنا دیا جائے، جو ہمیں نہیں مانتا اس کو دنیا میں یہ سزا ملتی ہے۔ فرعون کی وہ باندی اس نے اپنے بچوں کو اپنے سامنے کھولتے ہوئے تیل میں زندہ تڑپتے ہوئے دیکھ لیا، خدا کی قسم ایمان کا سودا نہیں کیا۔ اخیر میں چھوٹا سا بچہ، چند مہینوں کا وہ بچہ تھا، جب وہ ڈالنے لگے تو کچھ تھوڑا سا دل میں خیال آیا، بچے کو اللہ نے گویائی دی، اس نے کہا احمقی یا امی، میری ماں کود جائے اس پانی میں، فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، دنیا کی تکلیف بہت تھوڑی تکلیف ہے آخرت کے مقابلے میں، کیا دیکھتی ہے، کود جا۔ اس کے ایمان کے اللہ نے ایسی قدر کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے وہ خوشبو محسوس کی۔ میرے آپ کی کیا قربانی ہے؟ ہم اسو میں ایک دھتھا نہیں چھوڑ سکتے نماز کے لیے، ایک دھتھا نہیں چھوڑ سکتے، کس کے لیے جی؟ نماز کے لیے۔ ہم دوسرے کا گھاس چروا دیتے ہیں اس لالچ میں کہ جی یہ راستے میں ہے، تریل تھی اس لیے میں نے سوچا جی لوگوں کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، اور بیچ میں یہ ہے کہ میری بھینس رج ہے نا۔ یہ ساری وہ پریشانیاں ہیں، یاد رکھنا، جو میری آپ کی آخرت تباہ کرنے کی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ جہنم اللہ فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج ان کی صفیں الگ بنا دو۔ انسان بولے گا، اللہ فرمائیں گے نہیں، الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، آج ان کے منہ پہ مور لگاؤ اور ان کے ہاتھوں کو بولنے کی اجازت دو۔ انسان کہے گا قَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اپنے آپ سے انسان کہے گا تم میرے خلاف کیوں گواہی دیتے ہو؟ یہ اعضاء بول کر کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج اس ذات نے ہمیں بولنے اور گویائی کا موقع دیا ہے
جس نے ہر چیز کو زبان دی ہوئی ہے. جو تیرے منہ میں ایک گوشت کا اتنا سا لوتھڑا تھا، سب کی زبانوں کا سائز ایک ہے، سب کی زبانوں کا سائز ایک ہے، اس کی رنگ ایک کا ہے، اس کے کسی کی زبان میں کوئی ہڈی نہیں ہے. کوئی گوجری بول رہا ہے، کوئی کشمیری بول رہا ہے، کوئی پہاڑی بول رہا ہے، کوئی عربی بول رہا ہے، کوئی عبرانی بول رہا ہے. یہ اللہ کا نشانی ہے اللہ کی. اللہ فرماتے ہیں میری قدرت کو تسلیم کرو، میں ایک گوشت کے لوتڑے سے کتنے الفاظ نکلوا سکتا ہوں. یہ میری نشانی ہے جس سے عبرت حاصل کرو کہ میری ذات کے پاس کتنی قوتیں ہیں. ذرا سی ہماری کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں عزتیں دینا بھی جانتے ہیں، لینا بھی جانتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تمہارے پاس عزتیں ہیں نہیں ہیں. ان العزت للہ جمیعا. اللہ فرماتے ہیں عزت میرے پاس ہے. تعز من تشاء وتذل من تشاء. میں جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں ذلیل کر دیتا ہوں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اللہ نے فرمایا کہو ان سے اللہم مالک الملک، ساری بادشاہتیں کس کے پاس ہیں؟ تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے. وتعز من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت کے تخت پر بٹھاتا ہے. وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے تختوں سے اٹھا کر اور ذلت کی کھائیوں میں گرا کر رکھ دیتا ہے. بیدک الخیر وہو علی کل شیء. اللہ فرماتے ہیں ساری خیر میرے ہاتھ میں ہے، میں جسے چاہتا ہوں اس کو خیر دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں اس کو شر دیتا ہوں. کوئی کسی کو نہیں. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس سے، یا غلام، اے لڑکے، انی اعلمک کلمات، میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں. احفظ اللہ، یہ یاد کر لے، تجدہ تجاہک، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. جب بھی کسی چیز کا سوال کرنا ہو تو اللہ سے کرنا. کوئی چیز مانگنی ہو تو کس سے مانگنا؟ اللہ سے مانگنا. یاد رکھنا کتنے بیمار ایسے ہیں ساری دنیا کے ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا علاج نہیں ہوتا، رب کہتا ہے میرے دروازے پر آ کے تو دیکھ، تیری بیماری کو شفاؤں میں تبدیل نہ کر دیا تو کہنا. اسی لیے اللہ نے فرمایا اذا مرضت فهو یشفین. جب میں اللہ نے فرمایا جب تم بیمار ہو جاتے ہو تو شفا میں دیتا ہوں، میں دیتا ہوں شفا. جب تمہیں بھوک لگتی ہے تم کہتے ہو زمین میں رزق ہے، نہیں، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے. افلا تعقلون، تمہیں ہو گیا کیا، تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ اخیر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں خدا کے لیے، یہ جو آپ کی اصلاحی کمیٹی اصلاحی پروگرام لے کر آپ کے علاقوں میں کام کر رہی ہے، اللہ کے لیے اس کا ساتھ دو. عورتوں میں بھی تبدیلیاں پیدا کرو، جوانوں میں بھی تبدیلیاں پیدا کرو، بزرگوں میں بھی تبدیلیاں پیدا کرو. آپ کا علاقہ نمونہ جنت بن جائے. یہاں بیٹیوں کو وراثت میں حصے ہوں، آپ اس کے لیے نمونے بن کر دکھاؤ. آپ کے بچوں کے سروں پر ٹوپیاں ہوں اور وہ کسی کلیدی شعبے پر بیٹھ کر دنیا کو یہ سبق دیتے ہوں کہ ہم ہیں مومن، ہم بتائیں گے دنیا کو انصاف کیسے ملتا ہے. آپ کے بچے حافظ قرآن ہوں، آپ کے بچے عالم دین ہوں، آپ کے بچے انجینئر ہوں، آپ کے بچے ڈاکٹر ہوں، آپ کے بچے انصاف پسند ہوں اور اس کرسیوں پر بیٹھ کر دنیا کو یہ سبق دیتے ہوں. آؤ آپ عہد کر لو، بخدا آپ سے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم آپ ارادے کرو، اللہ اس علاقے کا نقشہ تبدیل فرما دے. لیکن ارادے نہیں کریں گے. میں اپنے سمیت آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ اولاد مجھے آپ کو گولی سے نہیں مارے گی، مجھے آپ کو زہر سے نہیں مارے گی. یہ اولاد مجھے آپ کو 20 سال زندگی میری آپ کی ہوئی، اگر 40 سال ہوئی، 60 سال ہوئی، 80 سال ہوئی تو خدا کی قسم یہ حرکتوں سے مار دے گی مجھے آپ کو. ان کی حرکتوں سے ہماری موت ہو جائے گی، ان کی چال چلن سے ہم مر جائیں گے. ہم زمین سے کہیں گے کاش زمین پھٹ جاتی، میں نیچے ہو جاتا، اپنے بیٹے کا یہ کردار نہ میرے سامنے آتا.
کبھی یہ وقت نہ آئے کہ میں آپ یہ کہیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے افسوس جو میری بیٹی نے میرے ساتھ کیا اس سے پہلے مجھے موت کیوں نہیں آئی۔ وکنت نسیا منسیا، مجھے کوئی جانتا ہی نہ تو بہتر تھا، آج میری بیٹی نے میرے سر پر یہ کیا رکھ دیا۔ یہ بیٹی تھی جس کے لیے عزت بھی نیلام کی اور حرام بھی گھر میں لایا۔ جس اولاد کی پرورش حرام سے ہوگی یاد رکھنا وہ اولاد عزت ختم کر کے رکھ دے گی۔ اللہ کے حکم کو توڑ کر جس اولاد کی پرورش ہوگی، اور میں پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں خدا کی قسم، کتنا بڑا باپ ہو اس کی اولاد پاگل ہو جائے گی۔ اس نے اللہ کی نافرمان رزق سے اس اولاد کو تیار کیا ہوا ہے۔ اتنا خطرہ یہودیوں سے اسلام کو نہیں ہے، اتنا خطرہ دوسری قوموں سے نہیں ہے جتنا اسلام کو نقصان مسلمانوں نے پہنچایا۔ لیکن یاد رکھنا کچھ نہیں ہوگا، یہ وہ شجر ہے، یہ وہ محل ہے خوبصورت جس کے لیے پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے مبارک قطرے گرے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان فرمایا تھا، لوگوں سن لو، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین مکمل کر دیا تمہارے لیے۔ تم جس شعبے میں ہو تمہیں میرا نمونہ مل جائے گا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، یاد رکھنا مرنا اس حال میں کہ تمہیں لوگ مسلمان کہتے ہو، تمہیں بھی یہ یقین ہو کہ میں جب دنیا سے جا رہا ہوں تو ایک مومن کی شان کے ساتھ جا رہا ہوں۔ ساتھیو یاد رکھنا اللہ کے لیے زمین بیچ دو، اپنے قبر پر کسی کا حق لے کے مت جاؤ۔ گھر بیچ دو، اپنی قبر پر کسی کا قرضہ لے کر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ ہے، آپ کو فرمایا گیا جنازہ پڑھائیں، آپ نے ارشاد فرمایا اس کے اوپر قرضہ تو نہیں ہے؟ فرمایا ہاں اللہ کے رسول قرضہ ہے۔ فرمایا میں اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ کتنے ہمارے ساتھی ایسے ہیں جو قبروں میں اتر گئے اور لاکھوں روپے ان پر قرضے ہیں، اور پیچھے خاندان والے بھی سانس بند کر کے بیٹھے ہیں، اور وہ بیچارے اپنے کی ہوئی کا بھگت رہے۔ میں آپ کو اللہ نے موقع دیا ہوا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ یاد رکھنا وہ کسی بادشاہ کے پاس کوئی آدمی آیا اور وہ تقسیم کر رہا تھا مال۔ بادشاہ نے کسی کو زیادہ دینار دے دیے اور کسی کو اس سے زیادہ دینار دے دیے۔ ایک بہت قریبی آدمی تھا، اس کو تھوڑے سے دیے۔ اس کو ناراضگی ہوئی کہ سب کو اتنی دولت دی ہوئی ہے، مجھے کیوں نہیں دی؟ وہ بڑا ناراض ہوا اور رخصت کر دیا۔ رخصت کرنے کے بعد یہ کہا آئندہ آنے والے جمعہ کو میرے پاس واپس آنا اور میں سب سے حساب لوں گا کہ یہ پیسے آپ نے کہاں خرچ کیے۔ ایک ہفتہ گزر گیا، سارے واپس آئے تو تندور جلایا ہوا تھا بادشاہ نے، اور فرمایا کہ اس تندور کے اوپر بیٹھو اور حساب دیتے رہو مجھے۔ تو لوگ جو بیچارے اس پر چڑھتے، وہ بہت گرم تھا، جس نے 100 روپے کا حساب دینا وہ کبھی پاؤں پر اٹھائے کبھی نیچے اٹھائے، اس طرح کر کے مشکل سے 5 منٹ میں اس نے اپنا حساب دیا۔ اور جس کو بالکل تھوڑا دیا ہوا تھا اس نے چھلانگ لگائی، اس کے اوپر تندور کے اوپر چڑھا اور یہ کہا بادشاہ سلامت، 1 روپیہ آپ نے دیا ہوا تھا اس کا یہ لیا اور یہ کھا لیا، چھلانگ لگائی نیچے اتر گیا۔ اس وقت اس کو سمجھ میں آیا کہ مجھے تھوڑا دینے میں میرا فائدہ تھا، جس کو زیادہ دولت ملی ہوئی ہے اس نے اتنی تکلیفوں سے حساب دینا ہے۔ جس کے پاس کچھ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے غریب لوگ میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ کچھ صحابہ کی مالی حالات اچھے نہیں تھے اور کچھ کے بہت اچھے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شکایت کی، فرمایا اللہ کے رسول یہ جو مالدار لوگ ہیں یہ نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ روزہ بھی رکھتے ہیں، یہ اپنے مال سے خرچ بھی کرتے ہیں، ہمارے پاس مال تو ہے نہیں، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں اور جو عبادات ہیں وہ ہم ساری کر لیتے ہیں، پر خرچ نہیں کر سکتے، خرچ میں یہ ہم سے آگے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح بتائی، فرمایا یہ تسبیح پڑھ لو، سبحان اللہ الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، کو تم ثواب میں ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ تو ان صحابہ نے کیا کیا، جو غریب صحابہ تھے انہوں نے یہ عمل شروع کر لیا۔
تو وہ جو امیر صحابہ تھے ان کی آنکھیں تو تھیں نا، انہوں نے دیکھا یہ کیا وظیفے پڑھتے ہیں، انہوں نے جا کے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، تو صحابی نے فرمایا اللہ کے رسول نے ہمیں یہ عمل بتایا تاکہ ہم آپ کے ساتھ ثواب میں مقابلہ کر سکیں۔ تو وہ امیر صحابی کہنے لگے تو یہ تو ہم بھی کر لیں گے، ہم نے بھی یہ کام شروع کرنا ہے۔ تو پھر صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے اللہ کے رسول انہوں نے یہ بھی کام شروع کر لیا، اب ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی عطا ہے، اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس لیے میرے ساتھیو خدا کے لیے اپنا نظام الاوقات بناؤ، تہجدوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے رویا، 10 منٹ ضرور اٹھا کرو تہجد میں، خدا کے لیے 10 منٹ اپنا ایک نظام بناؤ۔ بڑے سال ہو گئے، جس کے 60 سال گزر گئے، ایک گھڑی بھی اگر تم رو کر کے ساری خاندان کی دولت صرف کر کے واپس مانگو گے، وہ ایک گھڑی بھی ہمیں واپس ملے گی؟ اب تھوڑے سے دن اللہ کی طرف سے باقی ہیں، کیا پتہ کس وقت بیماریاں آ کر گھیر لیں، کس وقت نظر چلی جائے، کس وقت پاؤں ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیں۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے تہجد میں 10 منٹ ضرور اٹھا کریں، 24 گھنٹے میں 10 منٹ اللہ کے سامنے اللہ سے مانگا کریں۔ ایک تو میری آپ سے یہ درخواست ہے۔ دوسرا عمل آپ سے میری یہ درخواست ہے، ہر دن کم سے کم آدھا پارہ 1 پارہ تلاوت کیا کریں۔ میں ابھی گجرات کے ایک سفر پر تھا، جمعہ کا دن تھا، 9 بجے میں ایک مسجد میں داخل ہوا، یعنی ان لوگوں کی فکر دیکھیں، 9 بجے میں مجھے فون آیا مدرسے کے ایک آدمی کا، مسجد کے اندر میں نے فون اٹھایا تو ایک بزرگ آدمی اندر تسبیح پڑھ رہے تھے، انہوں نے مجھے دیکھ لیا کہ باہر ایک جوان کھڑا ہے اور وہ فون پہ بات کر رہا ہے، تو وہ اندر سے آئے واپس، اتنے میں نے فون ہی کاٹ دیا بات کر کے۔ تو وہ مجھے یہ کہنے لگے مولانا آپ جوان ہیں، آپ کو پتہ نہیں آج جمعہ کا مبارک دن ہے، عمل کریں بیٹھ کر، فالتو وقت ضائع مت کریں۔ ایک بزرگ آدمی نے مجھے یہ کہا، یہ فون کے بڑے نقصانات ہیں۔ میں نے کہا کہ میں سفر میں ہوں اور آپ کو پتہ ہے سفر کی کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اس نے کہا نہیں مولانا، سفر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دنیا کا سفر ہے، آخرت کا سفر بڑا مشکل سفر ہے۔ یعنی ایک بوڑھے آدمی نے مجھے کہا، اور پھر وہ اندر مسجد میں 9 بجے کی بات صبح بتا رہا ہوں، وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے، سورہ کہف پڑھی، تلاوت کی اور پھر تسبیح میں وہ مصروف ہو گئے۔ اور آپ جاؤ گے وہاں جمعہ کے دن 9 بجے کے بعد مسجد میں لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور مصروف ہو جاتے ہیں۔ میں سویا ہوا صبح رات سویا، میں صبح تہجد میں نے کہا ابھی وقت ہے، تو تقریباً وہ لوگ 3 بجے جاگ جاتے ہیں۔ میں نے سوچا ابھی 5 بجے بھی اگر جاگیں گے تو 6 بجے نماز ہوتی ہے، 20 منٹ آدھا گھنٹہ بڑا ہے دعا نماز کے لیے، تو وہ 3 بجے جاگ جاتے تھے۔ میں سویا ہوا تھا، ایسے ایک جوان آدمی آ کر مجھے کہنے لگا مولانا اٹھو اور اٹھ کر اللہ سے امت کے لیے خیر مانگو، کیوں سو رہے ہو؟ اور پوری مسجد اللہ کے مطلب اس میں کہہ رہا ہوں میں اللہ کو گواہ بنا کر، تقریباً مسجد بھر گئی ہوئی تھی 3 بجے، اور بیٹھ کر وہ زور زور سے اللہ سے گڑ گڑا رہے ہیں میری بستیاں تو اجاڑ ہیں، یہ دل کی بستیاں کب سے اجاڑ ہیں، ہم نے تو کبھی راتوں کو جاگنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم نے نا اپنے گھر کے ماحول کو، جس بیچاری بزرگ نے آپ کے ساتھ 60 سال گزارے، آج تو موقع دو اس کو کبھی کہ وہ نماز میں چلی جائے۔ ہم آج بھی صبح کہتے ہیں بانڈی میں جانا جی، میس میل کے لے آئیے، گھاس ہٹائیے، یہ ان کی فکریں ہیں ہمیں، لیکن یہ نہیں کبھی فکر کی کہ صبح اٹھ کر تھوڑی دیر مصلے پر تو بھی اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن فالرجل فی بیتہ، اللہ کے رسول نے فرمایا آدمی اپنے گھر میں راعی ہے، فالمسئول عن رعیتہ، گھر والوں کے حق میں اس سے سوال اللہ فرمائیں گے کہ بولو نماز کے لیے بولا تھا یا نہیں بولا تھا۔ یہی بیوی جو 60 سال آپ کی راحت کا ذریعہ بنی، کل یہی آپ کو پھنسانے کا ذریعہ بھی بن جائے۔ اس لیے کوئی بات نہیں ہے، اللہ نے فرمایا 70 ماؤں سے زیادہ میں بندے سے پیار کرتا۔ آپ نے سنا نہیں بنی اسرائیل کا شرابی انسان تھا، ساری زندگی شراب پیتا رہا، جنگل میں موت ہو گئی شراب پینے کی حالت میں، اور جب موت آئی آنکھیں کھلی، دیکھا یا اللہ موت کا فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، اس وقت ادھر ادھر دیکھا تو کوئی اپنا نہیں تھا۔ اس نے کہا اللہ ایک گناہ میں دنیا چھوڑ رہا ہوں، آج میرے پاس میرا کوئی نہیں ہے۔ یہ کہنا تھا اللہ کو، یہ احساس اتنا پسند آیا، موت کے بعد اللہ نے جبریل کو زمین پر بھیج کر کہا کہ موسیٰ سے کہو میرے دوست کا جنازہ پڑھائیں۔ موسیٰ علیہ السلام بے قرار ہو کر پھر رہے ہیں، کون دوست ہے؟ جا کے معلوم کروایا تو وہ ایک شرابی تھا۔ لوگوں نے کہا حضرت کون سی دوستی کی بات کرتے ہو، ہم جانتے ہیں گواہ ہیں کہ یہ شرابی انسان تھا،
یہ ہر وقت نشے کی حالت میں رہتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، جبریل سے کہا یہ تو شرابی آدمی تھا۔ جبریل سے اللہ نے دوبارہ کہلوایا کہ تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کون تھا، تم پڑھاؤ یہ میرا دوست تھا۔ اور فرمایا موسیٰ اس نے آخری وقت میں مجھے یاد کیا، جب اس کو کوئی نظر نہیں آیا اس نے میری طرف نظریں اٹھا لی، میں نے کہا میں تیرے دامن کو ساری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے تیرے دامن میں ڈال دیتا ہوں۔ اس ذات کو کون پوچھنے والا؟ اللہ نے فرمایا فعال لما یرید، میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ جو رب شرابی کی مغفرت کر سکتا ہے وہ میری آپ کی نہیں کرے گا؟ انشاءاللہ ضرور کرے گا۔ آپ سے درخواست ہے توبہ کریں، اپنے علماء سے وابستہ رہیں، اپنے بچیوں کو دین پڑھائیں، قرآن سے جوڑیں، اپنی بچیوں کا اچھا نظام بنائیں، اسکول بھی پڑھائیں لیکن ان کی خیریت رکھیں، ان کے فون چیک کریں، ان کی ہر وقت نگرانی کریں، انہیں اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق انہیں سکھائیں۔ جیسے وراثت میں آپ زمین دیتے ہیں ایسے ان کو وراثت میں دین بھی دیں، تاکہ بعد کی نسلیں یہ یاد رکھیں کہ ہمارے بزرگ اللہ سے کیسے جڑے ہوئے تھے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔